بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ بیت اللہ کے قریب نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے درمیان لیٹے ہوئے ایک تیسرے آدمی کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے پاس سونے کا ایک کشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھرپور تھا۔ میرے سینے کو پیٹ کے آخری حصے تک چاک کیا گیا، پھر میرا پیٹ زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا۔ کے بعد میرے پاس ایک سواری لائی گئی، سفید خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی، یعنی براق۔ میں اس پر سوار ہو کر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلا۔ جب ہم آسمان دنیا پر پہنچے تو پوچھا گیا کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جبرائیل ہیں۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اور جواب آیا کہ اچھی کشادہ جگہ آنے والے کیا ہی مبارک ہیں۔ پھر میں آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا آؤ پیارے بیٹے اور اچھے نبی۔ کے بعد ہم دوسرے آسمان پر پہنچے، یہاں بھی وہی سوال ہوا کہ کون صاحب ہیں؟ کہا جبرائیل ہیں۔ سوال ہوا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کہ انہیں لانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا جی ہاں۔ اب ادھر سے بھی جواب آیا کہ اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں، آنے والے کیا ہی مبارک ہیں۔ اس کے بعد میں عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملا۔ ان حضرات نے بھی خوش آمدید کہا، مرحبا کہا اپنے بھائی اور نبی کو۔ پھر ہم تیسرے آسمان پر آئے، یہاں بھی سوال ہوا کہ کون صاحب ہیں؟ جواب ملا جبرائیل ہیں۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جواب دیا کہ محمد ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں لانے کے لیے آپ سے کہا گیا تھا؟ جواب دیا کہ جی ہاں۔ آواز آئی کہ اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں، آنے والے کیا ہی صالح ہیں۔ یہاں یوسف علیہ السلام سے ملا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا اچھی کشادہ جگہ آئے ہو میرے بھائی اور نبی۔ یہاں سے ہم چوتھے آسمان پر آئے، اس پر بھی یہی سوال ہوا کہ کون ہیں؟ جواب دیا کہ جبرائیل ہیں۔ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کہ انہیں لانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ پھر آواز آئی اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں۔ یہاں میں ادریس علیہ السلام سے ملا اور سلام کیا اور انہوں نے فرمایا مرحبا بھائی اور نبی۔ یہاں سے ہم پانچویں آسمان پر گئے، یہاں بھی سوال ہوا کہ کون صاحب ہیں؟ جواب دیا کہ جبرائیل ہیں۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ اور کون ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا کہ جی ہاں۔ آواز آئی اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں، آنے والے کیا ہی اچھے ہیں۔ یہاں ہم ہارون علیہ السلام سے ملے اور میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا مبارک ہو میرے بھائی اور نبی، تم اچھی کشادہ جگہ آئے ہو۔ یہاں سے ہم چھٹے آسمان پر آئے، یہاں بھی سوال ہوا کہ کون ہے؟ جواب دیا کہ جبرائیل ہوں۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کہ انہیں بلانے کے لیے کہا گیا تھا؟ کہا جی ہاں۔ کہا اچھی کشادہ جگہ ہیں، اچھے آنے والے ہیں۔ یہاں میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا میرے بھائی اور نبی، اچھی کشادہ جگہ آئے ہو۔ جب میں وہاں سے آگے بڑھنے لگا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا بزرگوار آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ، یہ نوجوان جسے میرے بعد نبوت دی گئی، اس کی امت میں سے جنت میں داخل ہونے والے میری امت کے جنت میں داخل ہونے والے لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ کے بعد میں آگے چلا اور ہم ساتویں آسمان پر آئے، یہاں بھی سوال ہوا کہ کون صاحب ہے؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ سوال ہوا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
پوچھا، انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ مرحبا، اچھے آنے والے۔ یہاں میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، میرے بیٹے اور نبی، اچھی کشادہ جگہ آئے ہو۔ اس کے بعد مجھے بیت المعمور دکھایا گیا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے۔ اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ پڑھ کر جو اس سے نکل جاتا ہے تو پھر کبھی داخل نہیں ہوتا۔ اور مجھے سدرۃ المنتہا بھی دکھایا گیا۔ اس کے پھل ایسے تھے جیسے مقام ہجر کے مٹکے ہوتے ہیں، اور پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان کی جڑ سے 4 نہریں نکلتی تھیں۔ 2 نہریں تو باطنی تھیں اور 2 ظاہری۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جو 2 باطنی نہریں ہیں وہ تو جنت میں ہیں، اور جو 2 ظاہری نہریں ہیں وہ دنیا میں ہیں، نیل اور فرات ہیں۔ اس کے بعد مجھ پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں۔ میں جب واپس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے پوچھا، کیا کر کے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ 50 نمازیں مجھ پر فرض کی گئی ہیں۔ انہوں نے فرمایا، انسانوں کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا مجھے برا تجربہ ہو چکا ہے۔ تمہاری امت بھی اتنی نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی، اس لیے اپنی رب کی بارگاہ میں دوبارہ حاضری دو اور کچھ تخفیف کی درخواست کرو۔ میں واپس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نمازیں 40 وقت کی کر دیں۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام اپنی بات یعنی تخفیف کرانے پر مصر رہے۔ اس مرتبہ 30 وقت کی رہ گئیں۔ پھر انہوں نے وہی فرمایا، اور اس مرتبہ بارگاہ رب العزت میں میری درخواست کی پیشی پر اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 کر دیا۔ میں جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو اب بھی انہوں نے کم کرانے کے لیے اپنا اصرار جاری رکھا، اور اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 کر دی ہیں۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے کم کرانے کا اصرار کیا۔ میں نے کہا کہ اب تو میں اللہ کے سپرد کر چکا ہوں۔ پھر آواز آئی، میں نے اپنا فریضہ 5 نمازوں کا جاری کر دیا ہے، اپنے بندوں پر تخفیف کر چکا، اور میں ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتا ہوں۔